السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سب دوستوں کو خوش اور آباد رکھے۔ دوستو آج کی ہماری جو ویڈیو ہے یہ تائی اصیل اور پاکستانی اصیل کی پہچان کے متعلق ہے۔ دوستو تقریباً تائی اصیل کے متعلق آپ دوستوں کو علم ہوگا، اگر نہیں تو کچھ اہم پوائنٹس ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروا رہے ہیں۔ اصیل مرغوں کی دنیا میں ایک بہت اچھی نسل ہے جس کو تائی اصیل کہا جاتا ہے۔ اب تائی اصیل کو تائی اصیل کیوں کہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ ایک تائی لینڈ کنٹری ہے، اس تائی لینڈ کنٹری میں پائے جانے والے اصیل کو تائی اصیل کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس مرغے کی نسل کے متعلق، اس کی جسامت کے متعلق۔ یہ مرغے جو ہوتے ہیں یہ کڑی دم کے ہوتے ہیں۔ یہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے تائی اصیل کو تو یہ کڑی دم میں ہوگی، زیر دم نہیں ہوگی۔ اس کی دم اوپر کی طرف کڑی ہوتی ہے۔ اس میں سب سے جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی دم کڑی ہوگی اور یہ زیر دم نہیں ہوگی۔ دوسری جو اس کی نوک نلی کی اور پلوں کی بات ہے یا گردن کی جوڑوں کی تو وہ بعد میں ہوگی، لیکن پہلی جو اس میں اہم پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی دم جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگی، یہ کبھی بھی زیر دم میں نہیں ہوگی۔ دوسری جو اہم بات ہے، اس کی اہم نشانی ہے تائی لینڈ اصیل کی، اس کی آنکھ کی ہے۔ اس کی آنکھ بالکل بلیک ہوگی۔ آنکھ میں جو دائرے ہوں گے جو عام پاکستانی اصیل میں سفید ہوں گے وہ اس میں بالکل بلیک ہوں گے۔ وہ بالکل کم نمایاں آپ کو نظر آئیں گے، اس کے سفید دائرے یہ بالکل بلیک نظر آئیں گے آپ کو۔ مطلب اس کی آنکھ جو ہے یہ بالکل بلیک کلر کی ہوتی ہے، اور اس کی جسم جو ہے وہ یہ بہت پرتیلی ہوتی ہے۔ یہ پکڑنے میں بہت مشکل ہوتے ہیں اور یہ جلدی پکڑ نہیں جا سکتے، جس طرح کہ پاکستانی اصیل میں ہوتے ہیں کہ میاوالی اصیل میں یا سندھی اصیل میں یا کمالی اصیل جو ہے یا جو بھی ہے، جو انسان کے ساتھ بہت جلدی عادی ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اس کو چٹکی پہ بھی لگانا چاہتے اور کچھ 2-3 دن اس کو ہاتھ میں اچھی خوراک دیتے ہیں تو پاکستانی اصیل میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ چٹکی پہ بھی لگ جاتے ہیں اور انسان کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لیکن یہ جو تائی اصیل ہوتے ہیں یہ بہت پرتیلے ہوتے ہیں، یہ مطلب پکڑنے میں اور آپ کے ساتھ عادی ہونے میں بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اس پاکستان کی اصیل کے متعلق بھی بات کروں گا اور اس کو کمپرومائز کروں گا کہ لڑائی میں کون سے مرغے اچھے ہوتے ہیں، پاکستانی اصیل اچھے ہوتے ہیں یہ تائی لینڈ والے اچھے ہوتے ہیں، تائی اصیل ہوتے ہیں یا پاکستانی اصیل۔ اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہے تائی اصیل کے پلوں کے بارے میں۔ اگر تائی اصیل کے پلے آپ کھول کر دیکھ لیں تو یہ بہت لمبے پلے ہوتے ہیں اس کے، اور یہ لڑائی کے دوران اس کی پرواز بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 3 فٹ تک اڑتا ہے ہوا میں جب یہ لڑواتے ہیں۔ اور اگر اس کی نلیوں کی بات کرتے ہیں تو اس کی نلیاں بالکل گول ہوتی ہے اور موٹے ہوتے ہیں، یعنی اس کی نلیاں جو ہے یہ زیادہ تر جو مرغے ہوتے ہیں تائی کے، اس کی نلیاں گول اور موٹی ہوتی ہے۔ اگر ہم تائی اصیل کے جوڑ کے متعلق بات کریں گے تو تائی اصیل کے جوڑ جو ہوتے ہیں یہ بالکل ٹکا ہوا نہیں ہوتا، یہ بالکل بند جوڑ میں نہیں ہوتے، اس کے جوڑ تھوڑا لوز ہوتا ہے۔ یہ تائی اصیل کی ڈاکومنٹری ہے۔ آنکھ بالکل بلیک ہوگی، دم پیچھے سے اوپر کی طرف مطلب کڑی ہوگی، اور گردن جو ہے یہ پتلی ہوگی، نلیاں اس کی گول ہوگی، اور اس کا جوڑ جو ہے وہ تھوڑا لوز ہوگا، بالکل بند جوڑ میں یہ نہیں ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم پاکستانی اصیل کی نسل اور اس کے جسامت دیکھیں گے تو اس کی گردن بہت چھوٹی اور مضبوط ہوتی ہے، بالکل موٹی اور چھوٹی گردن میں ہوتے ہیں یہ اصیل۔ اگر اس کی آنکھ کی بات کی جائے تو اس کی آنکھ بالکل سفید یا نیلی آنکھ میں ہوگی جو پاکستانی اصیل ہوتے ہیں، اور اس کی آنکھ کی اندر کی جو بلیک ڈاٹ ہوتی ہے وہ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے پاکستانی اصیل کو تو وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے جتنا تائی ہوتے یا شامو ہوتے، لیکن وجود اس کی ڈبل ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ انسان کے ساتھ عادی ہوتے ہیں۔ اگر 2 ٹائم آپ کو اس کو ہاتھ میں خوراک دے تو بالکل یہ انسان کے ساتھ عادی ہو جاتے اور کھیلتے اور چٹکی پہ گھومتے ہیں۔ اگر پاکستانی اصیل کی آپ دم کی بات کرتے ہیں تو دم اس کی بالکل زمین کی طرف ہوتی ہے، یہ بالکل فل زیر دم ہوتے ہیں، اس کی دم کڑی نہیں ہوگی، اوپر کی طرف نہیں ہوگی اس کی دم، یہ بالکل زیر دم ہوں گے۔ اگر آپ پاکستانی اصیل کی جوڑ چیک کریں، جوڑ کی بات کر لیں اس کی، اور جوڑ آپ اس کا چیک کریں تو یہ بالکل ٹکا ہوا جوڑ ہوتے ہیں، اس کا بالکل بند جوڑ میں یہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ خوب مار برداشت کرتے ہیں۔
اور اس کی برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے لڑائی کے دوران۔ اور اگر پاکستانی اصیل کی نلی آپ چیک کر لیں، چاہے سندھی نسل کے ہو یا میاوالی کے یا کمالی یا مطلب جو بھی ہوگا پاکستانی اصیل میں، تو یہ گول نلیوں میں بھی ہوتے، چورس نلیوں میں بھی ہوتے، خشک نلیوں میں بھی ہوتے، خشک چورس نلی بھی ہوتی ہے، تو بہت سے اقسام ہے اس کی نلیوں کی۔ اور اگر ان دونوں کی لڑائی کی بات کر لے، تائی اصیل کے اور میاوالی اصیل مطلب یا جو بھی پاکستانی اصیل کے، اس کی لڑائی کی بات کر لیں گے تو ہمارے پاکستان کی میاوالی اصیل جو ہے یہ سب سے بیسٹ ہے۔ ملک کی بات نہیں کروا رہا ہے لیکن یہ سب آزما چکے ہیں۔ یہ میاوالی اصیل جو ہے یہ بالکل اچھے لڑائی میں بالکل اچھے اور بیسٹ ہوتے ہیں اور بہت برداشت کے ہوتے ہیں۔ یہ جتنے بھی کیل ان کو لگ جائے اس کی برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کے مقابلے میں اگر آپ تائی اصیل کے لڑائی چیک کر لیں تو وہ بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک کیل بھی ان کو لگ گیا تو وہیں پہ پار ہو جاتے ہیں، ڈیر ہو جاتے ہیں۔ کے مقابلے میں یہ جو پاکستانی اصیل ہے میاوالی اصیل، یہ بہت زیادہ برداشت والے۔ بس سر اتنی سی بات ہے کہ آپ ان کو تیار کرنا ہوگا آپ کو، میاوالی اصیل کو آپ اس کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں تو یہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو دوستو یہ کچھ اہم نشانیاں تھے تائی اصیل کے اور پاکستان کے میاوالی اصیل کے، تو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروا دی۔ دوستو اس طرح انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عابد اصیل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔